پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے. یہاں من استفہامیہ ہے. من کو سرکل کر لیجئے. استفہام کے لیے آیا ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی انداز سوالیہ ہے لیکن اس میں انکار موجود ہے. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے زیادہ ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، واضح. من استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوالی انداز جس میں انکار موجود ہے. اب سوالی انداز کیا ہے اور کون بڑا ظالم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے کہ کون بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں. ممن، اس سے جو منع کرے. منع کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، روکنا. مراد ہاتھ یا زبان سے روکنا. مساجد، مسجدوں سے، اللہ کی. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. مسجد کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کر بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. ان، یہ کہ یذکر، ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، یعنی ان مسجدوں میں، اسمہ، نام اس کا، یعنی اللہ کا نام. ذکر سے مراد یہاں پر نماز اور تسبیح ہے. وسعی، اور کوشش کرے. سعی کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، سعی کرنا. سین عین چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تیز چلنے کو کہتے ہیں، دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا. وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا، ان کی ویرانی میں، یعنی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. خراب کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے خرابا. کسی کھیتی کو اجاڑ دینا، بے آباد ہونا. جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اس میں کوئی رونق نہیں رہتی. مثلا جب کھانا خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی رونق نہیں رہتی. تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بھی مذمت کی ہے اور مشرکین کی بھی مذمت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور معبودان باطل کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیا تھا. اس آیت کا پس منظر ہے وہ یہ کہ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب سمیت عمرہ کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا. اس طرح یہ لوگ اللہ کی مساجد کی رونق اور آبادی کے بجائے ان کی بربادی کے در پہ ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا جو اللہ کو قطعاً گوارا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب کی اور یہ پابندی ختم کروائی، اور بیت المقدس بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزاد کروا لیا گیا تھا. پھر مسلمان وہاں بھی جا سکتے تھے جیسے وہ حرم میں جا سکتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آج بیت المقدس دوبارہ سے یہود کے قبضے میں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ
اور مشرکین کی مذمت کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو رون ڈالوں گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو جہل نے کیسی بات کہی کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ میں دیکھا تو میں ان کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر فزیکل ٹارچر کی بھی نوبت آئی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لا کر جب یہ سجدہ کریں، کون سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ قوم کا بدبخت ترین شخص اٹھا اور اوجڑی لے آیا، پھر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا پر میں ان کو روک نہیں سکتا تھا، کاش مجھ میں روکنے کی سکت ہوتی۔ وہ ایک دوسرے پر ہنسی کی وجہ سے جھکے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے اور سر نہ اٹھایا۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا سکے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ وہ اتنی ہیوی چیز ہے کہ اگر اس کو کندھوں پر ڈال دیا جائے اور اس طرح سے کہ آدھا حصہ ایک طرف اور آدھا حصہ ایک طرف اور بیچ میں سر، تو پھر اس کے وزن سے انسان اٹھ نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ یعنی کس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا۔ آج آپ دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، جب گروہ بندیاں ہوتی ہیں تو ہر گروہ، ہر مسلک اپنی اپنی مسجد بناتا ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو الگ کر لیتا ہے، پھر وہ صرف اپنے گروہ والوں کے لیے اس کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، باقیوں کے لیے اس کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ بعض مسجدوں میں تو لکھ کر بھی لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس لیے دوسرے مسلک کے لوگ اس میں نہ آئیں۔ اگر کہیں لکھا نہیں بھی ہوتا، بعض مسجدوں میں لکھا نہیں بھی ہوتا تو لوگ اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گیا، دوسری غیر مسلم قوتوں کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آج مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اب بتائیے کہ ایسی عبادت گاہوں میں کیسے سکون اور امن رہے گا؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے نا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرے ان کی ویرانی میں، اس کی خرابی میں، کیونکہ جب ایسے رویے ہوں گے تو مسجدیں تو خالی ہونا شروع ہوں گی۔ حالانکہ مسجد اور عبادت خانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ وہاں جمع ہوں، لیکن ایسے رویوں کی وجہ سے، ایسی بیجا سختیوں اور شدت کی وجہ سے، ایسی عداوتوں اور نفرتوں اور تعصب کی وجہ سے مسجدیں ویران ہونے لگی، مسجد میں نمازی کم ہو گئے، اللہ کا ذکر کم ہو گیا، اللہ کے دین کو سیکھنے والے لوگ کم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ، ما کانا، نہیں مناسب ہے، لہم، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، ان یہ کہ
یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں یعنی ان مسجدوں میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے یا اللہ کے خوف کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور ان مسجدوں کا حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں اللہ کے خوف کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بشارت بھی دی ہے. یہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ آیت کا یہ حصہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ مسلمانوں کو مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مشرکوں کو اس قدر ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر ڈرتے ہوئے. اور ان کو ڈر یہ ہوگا کہ اگر پکڑا گیا اور مسلمان نہ ہوا تو سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا. تو آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مشرکین اس قدر رسوا ہوں گے کہ ان میں سے اگر کوئی مسجد حرام میں داخل ہوگا تو ڈرتے ہوئے داخل ہوگا کہ اگر میں پکڑا گیا اور میں مسلمان نہیں ہوا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے سزا دیں گے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا. اللہ نے مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع بھی کر دیا. مکہ فتح ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات جاری کر دیں کہ اب مسجد حرام میں مشرکین داخل نہیں ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب میں 2 دن نہ رہنے دیے جائیں. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور موطا امام مالک نے بھی روایت کیا ہے. یعنی جو جزیرۃ العرب ہے یہاں اب صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا، بس یہ اب سے اسلامک اسٹیٹ ہے، کوئی دوسرا مذہب یہاں نہیں رہ سکتا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منا کے مقام پر حج کے موقع پر قربانی کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا. ہم اعلان کرتے تھے کہ ہرگز ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا تو اس سال جو حج ہوا تھا وہ حج حضرت ابو بکر صدیق کی مائیت میں مسلمانوں نے کیا تھا. اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کو لے کر حج کرنے پہنچے تھے اور مشرکین بھی آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ مشرکین حج بھی کرتے تھے لیکن اپنے طریقے پر کرتے تھے. ایون وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی تلبیہ میں شرک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ برہنہ ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. ایون عورتیں بھی، اس سے بھی منع کر دیا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہود و نصارہ کو ضرور سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. جس بشارت کے ذکر آیت کے اس حصے میں ملتا ہے وہ بشارت مسلمانوں کو نصیب ہوئی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے.
ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. کیسے لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کریں کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کریں، تو ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. یہ اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. ان کے لیے آخرت میں بھی بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تھی. آپ سب جانتے ہیں نا کہ انہوں نے 360 بت بیت اللہ میں نصب کیے ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑی بے حرمتی تھی بیت اللہ کی. اور ایسی کئی بے حرمتیاں یہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آخرت میں یہ بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے. تو جو مسجدوں کو ویران کرے، اس میں عاجزی اور اللہ کے خوف کے ساتھ داخل نہ ہو، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور کل آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی رسوا ہیں. مسلمانوں کی بھی وہ عزت اور شان نہیں ہے، اور اس کی وجہ آپس کی مسلکی جنگیں، اختلافات، ایک دوسرے کو گمراہ، کافر اور فاسق کے فتوے لگانا، مسلمانوں کے آپس میں غلط رویے، پھر اللہ کا خوف نہ ہونا. اسی لیے آپ دیکھیے مسجدیں ویران ہو گئیں، اور جب مسجدیں ویران ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی رسوا کرنا شروع کر دیا. کیونکہ یہ ہر اس شخص کی سزا ہے. کون سی سزا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ سزا ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں کو ویران کرے، اس میں عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ داخل نہ ہوئی. ہر اس شخص کے لیے سزا ہے. تو مسجدوں کو ویران کرنا ظلم ہے اور آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. جو لوگ مسجد بنانے میں سپورٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خوشخبری حدیث میں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بناتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ کسی بھی طرح کا کوئی سپورٹ مسجد کی تعمیر میں کر دیتے ہیں اور جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بنائے گا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ کی شان تو بہت ہی نرالی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹاتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے. پہلا عمل مشکل وقت میں مکمل وضو کرنا. مشکل وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور وضو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن آپ اٹھتے ہیں اور اچھا وضو کرتے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، تو یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ اس سے خطائیں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. پھر مشکل وقت ٹھنڈ کا بھی ہو سکتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے اور آپ وضو کرنے کی ہمت نہیں پا رہے، لیکن آپ اٹھتے ہیں اور اچھا وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں. مکمل وضو سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ آپ کی خطاؤں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. پھر یہ کہ مسجد کی طرف بار بار قدم اٹھانا، یہ بھی ایسا ہی عمل ہے کہ اس سے خطائیں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. مسجد کی طرف بار بار قدم کون اٹھاتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم قرآن کلاس لے رہے ہیں اور وہاں ہم ایک بھی چھٹی نہیں کرتے، آن ٹائم پہنچتے ہیں، تو یہ عمل بھی اسی سے ہی جڑا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم مدرسے بھی آتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر قرآن اور سنت کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ ہماری خطاؤں کو مٹائے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا. تیسرا عمل، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا.
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار وہی کرتا ہے جس کو نماز سے محبت ہوتی ہے. اب اس انتظار کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہو اور آپ وضو کر کے پہلے سے تیار ہوں. اور اس طرح کا عمل جو شخص بھی کرتا ہے لازماً اس کی پچھلی نماز بھی قبول ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ نیکی نیکی کو جنریٹ کرتی ہے. آپ مثلاً ظہر کی نماز بہت اچھے سے پڑھ کے اٹھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کرے گا اور آپ کو عصر کی بھی توفیق دے گا کہ آپ عصر بھی اچھے سے پڑھ سکیں. اور جب آپ عصر اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ نماز مغرب بھی اچھے سے ہوگی. اگر کوئی ایک نماز ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد والی نماز کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتائے جس سے ہماری خطائیں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. مشکل وقت میں مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف بار بار قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس حدیث کے اعتبار سے ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم ان اعمال کو کرنے والے ہیں. اچھا، یہ جو وضو کی بات آئی ابھی یہاں پر، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل کام وضو کرنا ہے، اور شیطان اس میں ایسی سستی لاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر آپ نے مکمل وضو نہ کیا تو آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں اچھی نماز پڑھنے کی، آپ اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ نوٹ کیجئے گا کہ نماز سے بھی زیادہ مشکل چیز وضو کرنا ہے. عمومی طور پر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ وضو کرنے میں سستی کرتے ہیں اور فوراً سے کہتے ہیں ہمارا وضو ہے. تو جب آپ فریشلی وضو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے. اگر وضو ہے بھی تو بھی دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے. ہر نماز سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. نماز ہو جائے گی. وضو ہے تو نماز ہو جائے گی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. پھر یہ کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، یہ سنت ہے. کتنے لوگ کر کے سوتے ہیں؟ چلیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. ایکچولی جب بہت نیند آ رہی ہوتی ہے نا تو ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے وضو کر لیا تو ہماری نیند اڑ جائے گی. دوسری سستی شیطان یہ دلاتا ہے کہ ابھی سونا ہی تو ہے، جیسے ہی سوئیں گے ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، تو رہنے دو. نہیں، وضو کر کے سونا ہے. چلیں آج سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرے بغیر سوتے ہی نہیں تھے اور اذکار کیے بغیر. انشاءاللہ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. زیادہ رش کہاں ہے؟ بازاروں میں. حالانکہ بازار اللہ کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے، لیکن بازار میں تو ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لینے بھی جاتے ہیں. اگر آپ بازار اپنی ضرورت کے تحت جاتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر بازار لوگ اسراف کے لیے، فضول خرچی کے لیے، اپنے وقت کو اور اپنے مال کو ضائع کرنے کے لیے جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو بازار میں اپنی ضرورت کے تحت جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ اتنی پسندیدہ نہیں. ہاں، اللہ کو جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی روحانی طور پر وہ مضبوط ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھ کر اٹھتا ہے. اسی لیے اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے. لیکن امت کو دیکھیں تو جو پسندیدہ جگہ ہے وہاں رش ہی نہیں.
اور ناپسندیدہ جگہوں میں بے شمار لوگ موجود ہیں، رش پڑا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان اگر مسجدوں میں اتنا ایکٹیو ہوتا، مسجدوں میں اتنا رش ہوتا، تو وہ اس حال پہ نہ ہوتا۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بدعتوں میں اتنے ایکٹیو ہیں اور اس کے لیے کئی جتن کرتے ہیں، اپنا مال اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کے برعکس جو سنت ہے اس کو تو کوسوں پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو دین کو ویران کرنے کی کوشش کریں، بات تو مسجدوں کی ویرانی کی آئی ہے، لیکن مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو پھر دین بھی تو ویران ہوتا ہے نا۔ تو جو دین کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے پھر دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم